نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اچھا جی، ریلیشن شپ رینیول، ویلیو ایڈڈ میرج. لرننگ اسٹیپس میں ہمیں سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ آور اون بیڈ اسپرٹ، یعنی میں کون سا ایسا کام کرتی ہوں جو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس ریلیشن شپ کو پوائزن کر دیتا ہے. بیکاز آئی ہیو ٹو لرن ٹو ایلیمینیٹ اٹ. مجھے اس کو پہلے ختم کرنا ہے، پھر اس کے بعد میں نے جو ہے آگے بڑھنا ہے. اور وہی بات ہے کہ جو کرنے والے کام ہیں ان کو کرنا ہے، کیونکہ کچھ نہ کچھ ہم سے اس ریلیشن شپ میں ہو رہا ہوتا ہے جو ہمارے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے. سو اب ہم نے کیا دیکھنا ہے؟ آور irrational, destructive and emotional side. There is part of each of us that is immature, selfish, controlling and power seeking. نفس کی جیسے اقسام بتائی جاتی ہیں یا ہمیں نفس کی جو اسٹرگلز بتائی جاتی ہیں قرآن میں، اس کو اگر ہم دیکھیں تو ہم سب کے اندر ایک ایسا شیطان بھی چھپا ہوا ہوتا ہے یا ایسی نیگیٹو سائڈ بھی چھپی ہوئی ہوتی ہے جو بڑی سیلف سینٹرڈ ہوتی ہے. اس کے اندر بہت سے ایلیمنٹس امیچور بھی ہوتے ہیں، یعنی جو مشورہ ہم کسی اور کو دیتے ہیں کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، وہ ہم اپنے آپ کو اسی کے خلاف کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں. سیلفش بھی ہم ہوتے ہیں، کسی حد تک ہم اپنی خوشیاں چاہ رہے ہوتے ہیں، کنٹرول کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور وہی بات ہے کہ پاور سیکنگ ہوتی ہے. سو سینڈنگ یور ریلیشن شپ رائٹ اوور کلف اف یو اسٹارٹ لیٹنگ یور بیڈ اسپرٹ سیبوٹاج یور اٹیمپٹس ایٹ انٹیمیسی اینڈ پیس. جب ہم اپنی اس نیگیٹو سائڈ کو یا جو ہمارے نیگیٹو ٹریٹس ہم سب کے اندر موجود ہوتے ہیں، جب ہم اس کو ڈیسیژن میکنگ کرنے دیتے ہیں، اس کو فیصلے کرنے دیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے آپ سمجھے جیسے ہم نے اپنے اس ریلیشن شپ کو ایک پہاڑی سے نیچے گرا دیا. ہم وہاں پر خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑیاں مار رہے ہوتے ہیں. سو ڈیو ٹو ایموشنلی چارج پارٹ دیر ول بی گریٹسٹ پرسنل اسٹیک. ایموشنز، جذبات کا غلط استعمال جب ہوگا تو وہاں پر پھر ہمارے اپنے مسائل ہم خود بڑھانا شروع کر دیتے ہیں. سو تھرو یور اون نیگیٹو ایٹیچیوڈز یو آر انکانشیسلی برنگنگ اباؤٹ ایوری تھنگ یو موسٹ وانٹیڈ ٹو ایلیمینیٹ. جو ہم چیز نہیں چاہ رہے اس ریلیشن شپ میں، جس کی وجہ سے ہم اپنے اس ریلیشن شپ کے بارے میں بات بھی کرتے ہیں کہ اس میں یہ مسئلہ، یہ نقصان، یہ چینجز، یہ چیز ٹھیک نہیں، انکانشیسلی ہماری جو نیگیٹو وہ ایٹیچیوڈز ہوتے ہیں یا ٹریٹس ہوتے ہیں، اس سے ہم اپنے آپ کو اور زیادہ نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں. جب ہم یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہماری زندگی میں آتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ساتھ ساتھ وکٹم بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں، یعنی نہ چاہتے ہوئے کچھ نہ کچھ غلط کر رہے ہیں ریلیشن شپ میں، اور ساتھ ساتھ جب اپنے بارے میں بات کرتے ہیں یا فیل کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ مطلب میرے ساتھ کتنا ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے. اس میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے ہاسٹیلٹی بہت آتی ہے، پھر اس کے ساتھ ایگزیجریشنز بہت آتی ہیں، پیتھیٹیکلی امیچور ریزننگ ہوتی ہے ہماری، بہت ساری جگہوں پہ ڈینائل ہوتا ہے، ڈیفینسونیس ہوتی ہے، شرمندگی، شیم ہوتی ہے، ایکوزیشنز ہوتی ہیں، بلیم ہوتا ہے. اگر آپ اپنا کوئی بھی مسئلہ دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں ہمارے اینڈ پہ، ابھی ہم صرف اپنے ہینڈ کو دیکھیں تو ہم سے بہت سے ایسے کام ہو رہے ہوتے ہیں جہاں پر ہم ان میں سے کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں. سو بٹر ریالٹی ہماری کیا ہے کہ ہمارا سیلف ڈیفیٹنگ نیچر ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہی کوئی نہ کچھ ایسا کام کر کے خرابی کر رہے ہیں اس ریلیشن شپ میں، اس کو ہم مانتے بھی نہیں، اس کو پہچانتے بھی نہیں، اور اس کے مطابق ظاہر ہے کوئی کام بھی نہیں کرتے. سو فائنڈ دس سائڈ آف یور سیلف سو ڈسٹیسفل دیٹ یو کی ناٹ فیس اٹ. اب دیکھیں کبھی اگر ہم بیٹھ کے سوچیں خواہ مخواہ میں نے یہ جملہ بول دیا، مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، اور انشاءاللہ ابھی ہم آگے اس کی پوری لسٹ دیکھیں گے کہ وہ کون کون سے ایٹیچیوڈز ہیں، تو دل میں شرمندگی سی ہوتی ہے کہ اچھا مطلب مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن جب ہم اس سچویشن میں لینڈ کرتے ہیں تو سمجھ نہیں آتی ہے، اور انسان وہی بات ہے پھر دوبارہ سے وہ غلطی کر جاتا ہے. یو لائک ٹو تھنک انسٹیڈ آف ہاؤ یو آر اینڈ ایکٹ امیچور. تو یہ بات ہے کہ امیچورٹی آتی ہے کیونکہ ہم نہیں اس وقت اس اینگل سے نہیں سوچ رہے تھے جس طرح سوچنا چاہیے. اٹس اے سلو لیک اور گیپنگ ہول، سلو آہستہ آہستہ چلتا چلا جا رہا ہے. اور وہی بات ہے کہ ایک سٹیج آتی ہے جب آپ کا ریلیشن شپ اتنا خراب ہو چکا ہوتا ہے، پھر آپ اس وقت کہتے ہیں کہ اب میں کیا کروں، اور انسان کو وہ کام ہی بڑا ایگزاسٹنگ سا لگتا ہے. سو ایز ٹائم پاسز یو ول بیکم مور اینڈ مور کنٹرولڈ بائی یور انٹرنل نیگیٹو ایٹیچیوڈ. جتنا زیادہ وقت گزرتا جائے گا اور ہم صحیح طرح سے انویسٹ نہیں کریں گے،
تو ہماری وہ جو نیگیٹو سائڈ ہے وہ اسٹرانگ ہوتی جائے گی اور پھر ہم وہ کام بار بار کریں گے. اس کو ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں جیسے انسان ایکسرسائز کرتا ہے, جم جاتا ہے, تو شروع میں آپ کا اسٹیمنا نہیں ہوتا, لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ آپ کا مسل وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے, وہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے, اور وہ کام کرنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو ہم نے اپنے ایموشنل بھی جس ایلیمنٹ کو, یا جیسے ہمارے اندر پازیٹیو ایلیمنٹس بھی ہیں, نیگیٹو ایلیمنٹس بھی ہیں, ہم نے جس کو زیادہ یوز کر لیا وہ والا مسل اسٹرانگ ہو جاتا ہے, اور اس کو استعمال کرنا ہمارے لیے نیچرل بھی ہو جاتا ہے اور فریکوینٹ بھی ہو جاتا ہے, آسان بھی ہو جاتا ہے, اور اسی لیے نہ چاہتے ہوئے بھی ہم وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. سو ریمبر یو آر ناٹ اے چائلڈ اینی مور. کہ اب ہم اس بچے کی طرح نہیں رہ سکتے کہ جو ایموشنلی ٹینٹرم تھرو کر کے اور وکٹم پلے کر کے اور غلط ایٹیچیوڈ دے کے پھر بھی کھلونا بھی لے لے, چاکلیٹ بھی کھا لے, آئس کریم بھی لے لے اور سارا کچھ اسے مل جائے. ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں دیکھنا ہے کہ کرنے کے کام کیا ہیں. اونلی تھنگ ورس دین ہیونگ ٹیریبل تھنگس ہیپن ٹو یو in one phase of your life is mentally and emotionally carrying those terrible events and feelings into the next phase of your life. یعنی اگر ہم سمجھ رہے ہیں اس وقت کہ میرے ساتھ جو سب سے مشکل چیز ہو رہی ہے کہ میں اس وقت ایموشنلی اور مینٹلی ٹرامیٹائزڈ ہوں, مجھے اس ریلیشن شپ میں بڑی تکلیفیں ہیں, تو اس سے ورس چیز یہ ہے کہ ہم اس کو ٹھیک کرنے کے بجائے اس کو کیری کر رہے ہیں, اس کو لے کے آگے چل رہے ہیں. یہ ہم اپنے ساتھ اس سے بڑی زیادتی کر رہے ہیں. آپ جو بچے کا ایگزامپل دے رہی تھی تو اس میں تو وہ ٹینٹرم تھرو کر کے اپنا کام نکلوا لیتا ہے نا, لیکن آپ ایز این ایڈلٹ تو ٹینٹرم تھرو کر کے کام بھی نہیں نکلوا پا رہے ہوتے. ہم ٹینٹرم بھی تھرو کرتے ہیں, وکٹم بھی بن جاتے ہیں, لیکن کام بھی نہیں ہو رہا ہوتا. یاد ہے ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی کہ پے آفس ہوتے ہیں, جو بیہیویئر ہم دے رہے ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی طرح سے ہمیں پے آف کر رہے ہوتے ہیں, کسی نہ کسی سینس میں, جس کی وجہ سے وہی بیہیویئر ہم ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جیسے میری جاننے والی ہیں وہ بہت زیادہ, ان کی وہ ایک تو ڈینائل میں اور ان کی وکٹم اسٹوریز بہت اسٹرانگ ہے, اور آپ دنیا ادھر کی ادھر کرتے وہ یہی کہتی ہیں میں کیا کام کروں, میرا تو کوئی پرابلم نہیں ہے, وہ اس کو ٹھیک ہونا ہے, اینڈ شی از ویری مطلب اسٹبن اباؤٹ دیٹ. ان کو کیا پے آف مل رہا ہے اس میں؟ پہلی بات تو یہ کہ ہم میں سے ہر شخص جو ہوتا ہے نا یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ جو میری لائف میں پرابلمز ہیں دس از بیکاز آف دا ادر پرسن, دوسرے انسان کی وجہ سے. یہ صرف ان خاتون کا مسئلہ نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب کوئی انسان کوئی ورک شاپ اٹینڈ کرتا ہے, کوئی سیشن اٹینڈ کرتا ہے, ایون کوئی کاؤنسلنگ کے لیے جاتا ہے, اور جیسے ہی اس کو یہ پتا چلتا ہے کہ مطلب مجھے اس میں کچھ اپنا رول پلے کرنا ہے, تو وہ پریشان ہو جاتا ہے. وہاں سے وہ اس کا ایک سائیکل شروع ہوتا ہے کہ بھی میں کیا کروں. پے آفس کسی نہ کسی لیول پہ ہمیں مل رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ ہم نیگیٹو طریقے سے وہ پے آفس لے رہے ہوتے ہیں, وہ تھوڑی دیر کے لیے ورک کرتے ہیں. ریلیشن شپ اس میں مضبوطی نہیں آ رہی ہوتی ان پے آفس کی وجہ سے, اور وہ ریلیشن شپ خراب سے خراب سے خراب سے خراب ہوتا چلا جاتا ہے. مثلا دیکھیں شادی جب نئی ہے یا کچھ سال گزرے ہوئے ہیں, اب آپ کو لگا کہ آپ کا اور آپ کے ہسبینڈ کے ریلیشن شپ میں کوئی پرابلمز آ رہی ہیں, آپ کو صحیح طرح سے اسے ایڈریس نہیں کرنا آتا, مثلا کمیونیکیشن اسکل اسٹرانگ نہیں ہے, یا اور کوئی ایسا چیلنج ہے. 2-3 طرح کے ایٹیچیوڈز ہمیں نظر آتے ہیں. کچھ بیویاں یہ کرتی ہیں کہ موڈ خراب کر کے بیٹھی رہتی ہیں, 2 دن انہوں نے موڈ خراب کیا, 2-3 دن کے بعد ہسبینڈ نے کہا کہ اچھا چلو کمپرومائز کر لیتے ہیں, کوئی وہی بات ہے معافی تلافی ہو گئی, اس کے بعد کوئی لنچ ڈنر ہو گیا, کوئی تحفہ شوفہ لے دیا, وہ پھر دوبارہ سے آگے موو کر جاتے ہیں. یہ اس کا پے آف ہو گیا کہ اس عورت نے یہ نہیں سیکھا, یہ مرد کے لیے بھی وہی ہوگا کہ اس کپل نے یہ نہیں سیکھا کہ ہمیں صحیح کمیونیکیشن سکل سیکھنے ہیں, کروشل کنورسیشن کا آرٹ سیکھنا ہے, ایموشنل انٹیلیجنس سیکھنی ہے. انہوں نے کیا کیا, لڑائی کی, موڈ خراب ہوا ایک کا یا دوسرے کا, ایک نے دوسرے کو منایا, اسی سے فائدہ ہو گیا وقتی طور پہ, تو انہوں نے کہا بس یہی کافی ہے, اور انہوں نے آئندہ کے لیے بیہیویئر سیکھ لیا کہ جب بھی دوبارہ کوئی ایسا مسئلہ آئے گا تو لڑائی ہونی ہے. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کیونکہ وہ نیگیٹو طریقے سے اس مسئلے کو حل کرنا چاہ رہے ہیں, تو ہو یہ رہا ہے کہ وہ لڑائیاں بڑھ رہی ہیں, مسئلے اور بڑے ہوتے جا رہے ہیں, موڈ دونوں کے زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں, ریلیشن شپ اور انہیلدی ہوتا جا رہا ہے, اور بلیم گیم شروع ہو گئی ہے. کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی میں تو دیکھیں نا ناراض ہو کے تو میں معافی بھی مانگ لیتی تھی. مثلا پے آف میں دوسرا انسان بھی تو کئی دفعہ آپ کو کمپیل کر دیتا ہے کہ یہ کام کرو, تو آپ نے نارمل ہیلدی طریقے سے اس مسئلے کو نہیں حل کیا, یہ بات سمجھیں. اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ بڑھتا جا رہا ہے, اور پھر جب وہ بڑھے گا تو پے آفس کم ہوتے جائیں گے. آبویسلی وہ کم ہوتے جائیں گے, لیکن اب آپ کو نظر نہیں آ رہے.
اب آپ اتنے پریشان ہیں, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو سیٹل کیسے کریں. سو کوئکلی گیٹ یور سیلف آؤٹ آف دیٹ مائنڈ سیٹ بفور اٹ ڈز ایون گریٹر ڈیمیج. تو جتنی جلدی انسان اپنے آپ کو بتائے کہ اگر میرے ریلیشن شپ میں, شادی کے ریلیشن شپ میں ایموشنل اور مینٹل اسٹریس آ رہا ہے تو اس کو میں نے ریزالو کرنا ہے, اس کو میں نے انیشیل فیزز سے ٹھیک کرنا ہے, پے آفس پہ نہیں جانا. اپنی جو نیگیٹو سائڈ ہے اس کے اوپر سب سے پہلے چیک رکھنا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم اس انسان کو کوئی بات کمیونیکیٹ نہیں کریں گے, لیکن پہلا سٹیپ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کے اوپر ورک کرتا ہے. جب کپل تھراپی ہوتی ہے یا کپلز کو اپنے اوپر کام کرنا ہوتا ہے تو پہلے اپنے آپ کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے, اپنی نیگیٹوز کو مینج کرنا ہوتا ہے, پازیٹیوز جو اسٹرینتھ ہے اپنی وہ نکالنی ہوتی ہیں باہر. پھر اس کے بعد آپ نے اپنی کمیونیکیشن کو امپروو کرنا ہوتا ہے, پھر آپ نے اچھی جگہوں پہ ایک دوسرے کو انفلوئنس کرنا سیکھنا ہوتا ہے, اور پھر آخری چیز آتی ہے ایز اے کپل بیسڈ آن دا پرنسپلز آپ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کے مطابق جو بھی آپ کے معاملات ہیں ان کو لے کے چلتے ہیں. تو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہمارے اپنی ذات سے ہی شروع ہوتا ہے. سو یو کین ناٹ چینج وٹ یو ڈو ناٹ ایکنالج. اسی لیے کاؤنسلنگ میں جو کافی ٹائم لگتا ہے کپلز کو یہ بتانے میں, یہ سمجھانے میں, یہ سکھانے میں کہ دا چینج ہیز ٹو اسٹارٹ ود یو, یا آپ اس ریلیشن شپ میں کچھ ایسے انگریڈینٹس, ایسے فلیورز ڈال رہے ہیں جو بالکل درست نہیں ہیں. آج میں آپ کو وہ 10 کیریکٹرسٹکس بتاؤں گی جو کہ نیگیٹو ہیں. ہم میں سے کچھ میں 1-2 ہوں گے, کچھ میں 7-8 ہوں گے, کچھ میں پورے کے پورے بھی ہوں گے. ہم یہ دیکھیں گے کہ ان کی وجہ سے ہمارے ریلیشن شپ میں کیا کیا مشکلات آتی ہیں. اور وہی بات ہے کہ اس وقت کیونکہ میری آڈینس خواتین کی ہے تو میں خواتین کو ایڈریس کر کے بتاؤں گی. لیکن یہ کہ اگر کوئی مرد اس طرح کی چیزوں سے گزر رہا ہے, اس کو لگ رہا ہے, تو وہ اپنے اوپر سوچے گا. وہ یہ نہیں سوچے گا کہ یہ میری بیوی جو ہے یہ آڈیو سن لے اور وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے, اور اس کو میں بتاؤں کہ تم یہ غلطیاں کر رہی ہو. یعنی کوئی مرد ہو یا عورت ہو, اسپاؤس کا ورڈ ہم یوز کریں تو اسپاؤس کوئی بھی ہو سکتا ہے, دونوں کو اس معاملے میں اپنے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. تو کیریکٹرسٹک 1 کیا ہے؟ یو آر اے اسکور کیپر. آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہر معاملے میں آپ نے ایک کمپٹیشن کی فضا جو ہے گھر میں قائم کی ہوئی ہے. بہت سارے لوگوں کے چہرے پہ اس وقت مسکراہٹ آ گئی ہے کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ میں یہ کرتی ہوں تو وہ کیا کرتے ہیں, میں نے یہ کام کیے ہیں تو تم نے کیا کیا. اور ہسبینڈ وائف کے درمیان اگر آپ دیکھیں تو اکثر اسی بات پہ لڑائی ہو رہی ہوتی ہے. ہسبینڈ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کہ میں کون کون سے کام کرتا ہوں اور تمہیں کوئی احساس ہی نہیں ہے, اور بیوی جو ہے وہ بھی یہی سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ میں گھر بھی سنبھالتی ہوں, یہ بھی کرتی ہوں, اور وہی بات ہے کہ کوئی اکنالجمنٹ نہیں ہے. نو کمپٹیشن مینس جب ہم نے کمپٹیشن کی بات کرنی ہے تو یہ اسکور کیپنگ آ جاتی ہے. گائیڈیڈ بائی ٹٹ فار ٹیٹ ٹریڈنگ آف فیورز اینڈ ڈیوٹیز. اگر ہم جو بھی فیورز کرتے ہیں, کسی کے لیے کام کرتے ہیں, کسی کا احساس کرتے ہیں یا اپنی ڈیوٹیز کو پورا کرتے ہیں, تو ہم پھر ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میں اگر مثلاً بیوی ہونے کے ناطے اپنی ساری ذمہ داریاں پوری کرتی ہوں تو اکثر سوال یہ ہوتا ہے اگلا, تو ان کا فرض نہیں بنتا کہ وہ بھی اپنا کام پورا کریں. ڈو آئی ہیو ٹو بی ڈیوٹیفل وائف؟ مجھے ہی وہ بیوی بننا ہے جو کہ بہت زیادہ شوہر کی تابع دار ہے. شوہر کا فرض نہیں بنتا کہ وہ بیوی کا احساس کرے. ٹرو انٹیمیسی اینڈ کیئرنگ از ناٹ اے گیم. جب ہم اپنے ریلیشن شپ کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو یہ وہ گیم نہیں ہے کہ جی آپ ڈائس میرے پاس ہے, اب ڈائس آپ کے پاس ہے, اب آپ کی باری ہے, میری باری ہے, کس نے ہائی اسکور کیا, کس نے لو اسکور کیا, کون جیت رہا ہے اور کون ہار رہا ہے. ان اینی ریلیشن شپ یو آر ایدر اے گیور اور اے ٹیکر. یا آپ دینے والے ہیں یا آپ لینے والے ہیں, اور دونوں اینڈ پہ بھی ہو سکتے ہیں. ہاؤ کین یو پاسبلی بی اے ونر اف اٹ از ایٹ دا ایکسپینس آف میکنگ دا پرسن یو سپوزڈلی لو اے لوزر. ہم چاہ رہے ہیں ایک طرف سے کہ وہ ریلیشن شپ جو ہے ہمارا بہت اچھا ہو جائے, پیار محبت بھی بہت زیادہ ہو, اور پھر اس میں ہم چاہ یہ رہے ہیں کہ ہم بہت زیادہ نمبر لیں, اور دوسرے کو یہ احساس دلاتے رہیں کہ تم نمبر لینے والے نہیں ہو. دیکھو میں تو اتنا کچھ کر رہی ہوں, میں ہر لیول پہ تمہارے ساتھ کمپرومائز کر رہی ہوں, تمہارا بھی خیال کر رہی ہوں, تمہارے گھر والوں کا بھی کر رہی ہوں, تمہارے بچے بھی پال رہی ہوں, اور سب کچھ جو کچھ بھی ہے, اور جتنا تم مجھے بجٹ دیتے ہو اسی میں رہ کر میں ساری چیزیں پوری کر رہی ہوں, تو تم تو کچھ نہیں کر رہے. تو اس کا مطلب ہے میرے نمبر زیادہ ہے, میں جیت گئی, تم ہار گئے. یہی بات کوئی ہسبینڈ بھی بیوی کو بتا سکتا ہے کہ بھئی میں باہر اتنے کام کرتا ہوں, تم گھر نہیں چلا سکتی, تم یہ نہیں کر سکتی, تم وہ نہیں کر سکتی. کوئی اور ہوتا ہے تو وہ ایسے کرتا ہے, ایسے کرتا ہے, تو ایک دوسرے کو لوزر کی فیلنگ نہیں آپ دے سکتے. ہاؤ کین یو پاسبلی ایکسپیکٹ ٹو انجوائے ہارمنی ان دا ریلیشن شپ
where one or both of you are fighting for the leverage, power and control. وہ ریلیشن شپ کیسے چلے گا جب آپ دیکھیں کہ وہی بات ہے کہ پاور اسٹرگل بھی چل رہی ہے, لیوریج اپنے لیے چاہیے, ہسبینڈ کو دینا نہیں آتا ہمیں, یا ہسبینڈ کو وائف کو نہیں دینا آتا, اور کنٹرول بھی ہر شخص چاہتا ہے کہ میرا ہو جائے. سالڈ ریلیشن شپس آر بلٹ آن سیکریفائس, کیئرنگ اینڈ ناٹ پاور اینڈ کنٹرول. اچھا, اکثر خواتین یہ جملہ بھی بہت بولتی ہیں جب آتی ہیں, کئی دفعہ جب وہی بات ہے کہ میرٹل چیلنجز ہوتے ہیں, کہتی ہیں کہ میں خیال بھی بہت رکھتی ہوں اور میں نے قربانی بھی بہت کی ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ اس میں وہ اسکور کیپنگ بہت زیادہ کر رہی ہوتی ہیں. وہ بار بار اسی طرح کی باتیں کر رہی ہوتی ہیں کہ میں نے یہ کیا, وہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا میرے لیے ان ریٹرن. تو جب آپ اتنا زیادہ چیکس اینڈ بیلنسز رکھنا شروع کرتے ہیں تو وہ مشکل ہو جاتا ہے پورے سسٹم کے لیے اور پورے وہی بات ہے ریلیشن شپ کے لیے. تو یہ جو سارا سینیریو ہے, اٹ لیڈس ٹو اے پیرانویا. نیور اینی آنےسٹ ایکنالجمنٹ آف شارٹ کمنگس اور مسٹیکس میڈ, بیکاز دیٹ وڈ بی گیونگ اپ ویلیوبل لیوریج. آپ دیکھیں کئی دفعہ ہم جب اس ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں ہمیں احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ میں یہ غلط بول رہی ہوں, میں یہ غلط کر رہی ہوں. مرد بھی کوئی ہوگا تو اس کو احساس ہوتا ہوگا, لیکن کیونکہ اسکور کیپنگ ہو رہی ہوتی ہے نا, تو وہ پھر کوئی اکنالج نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا. معافی مانگنا بھی بڑا مشکل لگ رہا ہوتا ہے. اسی وقت اپنے آپ کو کہنا کہ ہاں یہ میری غلطی کی وجہ سے یہ مسئلہ بڑھ گیا, یہ جھگڑا بڑھ گیا. ہم اس وقت سوچتے ہیں لوگ پھر تو میرے نمبر کم ہو جائیں گے. پھر ڈیفینسونیس, ڈیفلیکشن اینڈ ریزسٹنس ٹو موسٹ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم رولز دا ڈے. یعنی اگر کوئی دوسرا اسپاؤس بتانے کی بھی کوشش کرتا ہے کہ تمہیں یہ کرنا چاہیے, تمہیں ایسے کرنا چاہیے, یہ ایسے نہیں کرنا چاہیے, اس میں یہ نیگیٹو ٹریٹس آ جاتے ہیں. دوسرا انسان ڈیفینسو ہو جاتا ہے, یا وہ ڈیفلیکٹ کرتا ہے, وہ کہتا ہے اچھا آپ اپنے آپ کو دیکھیں, کوئی نہ کوئی اور کی ایگزامپل یا اس طرح سے ہم کرتے ہیں. اور پھر ریزسٹ بھی انسان کرتا ہے, پروو کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جی میں نے جو بات کہی ہے یا میں جو کام کر رہا ہوں وہ غلط نہیں ہے. ٹو کیپ دا اپر ہینڈ یو سون بگن ٹو پٹ یور پارٹنر ڈاؤن, ٹو انفلیٹ یور ایگو اینڈ کانسٹنٹلی ٹرائی ٹو میکسیمائز یور ڈیڈس اینڈ منیمائز دوز آف یور اسپاؤس. اب آپ کیا کر رہے ہیں اپر ہینڈ رکھنے کے لیے؟ ایک تو آپ اپنے پارٹنر کو پٹ ڈاؤن کر رہے ہیں, اور اپنی ایگو کو ہم بہت انفلیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. جو کام ہم نے کیے ہیں نا ان کو ہم بہت بڑھا کے بتاتے ہیں. یعنی دوسرے اسپاؤس کے وہ کام جو ہیں ان کو ہم منیمائز کرتے ہیں, اپنے کام کو بہت بڑھاتے ہیں کہ بھی میں نے کیا کچھ کیا ہے. اس سے پھر ریلیشن شپ کی خرابی جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. سو آل کریڈٹ گوز ٹو یو. یعنی ہم کہتے ہیں یہ جو ریلیشن شپ چل رہا ہے نا یہ میرے صبر و تحمل کی وجہ سے چل رہا ہے, کیونکہ میں برداشت کر رہی ہوں تو یہ ریلیشن شپ چل رہا ہے. With this mindset there will be no spirit of cooperation and coalition. کیونکہ اگر ہم نے یہ کام کرنا شروع کر دیا, اسکور کیپنگ شروع کر دی, تو پھر کیا ہو جائے گا, ہمارا وہ کوپریشن ہی نہیں رہے گا. پہلے پوائنٹ پہ ہی ہم نیچے جانا شروع ہو جائیں گے. Seldom do anything in support of your spouse without making sure he or she knows it. یہ بھی ہوتا ہے. یعنی ہم جو ان کے لیے کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کسی نہ کسی طرح سے وہ ہائی لائٹ ہو جائے, اس کے نوٹس میں آ جائے کہ میں نے تم پہ کتنا بڑا احسان کیا, میں نے تمہارے لیے یہ کام کیا. اور وہ بھی اسی وجہ سے کہ وہ اسکور کیپنگ چل رہی ہے. یو اینڈ یور اسپاؤس آر اے ٹیم. یہ ہم نہیں سمجھتے, اس کے بارے میں ہمارا ڈینائل نہیں ہونا چاہیے. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اس ٹیم میں ہم یہ کہیں کہ میں زیادہ کام کر رہی ہوں, تم دوسرا انسان جو ہے وہ کم کام کر رہا ہے. دوسرا, یو آر سپوز ٹو بی میوچلی سپورٹو. ایک دوسرے کے لیے ہم نے تالیاں بجانی ہوتی ہیں اس ریلیشن شپ میں. اس کے طریقے کیا انشاءاللہ ہم آگے سیکھیں گے. تیسرا, نیگیٹیوٹی ان ایئر کین ڈرین دا جوائے, کانفیڈنس اینڈ پروڈکٹیوٹی. دونوں پارٹنرز ہوتے ہیں, اگر وہاں پہ نیگیٹو طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں تو وہی بات ہے, نہ خوشی ہے, نہ اپنے کسی کام پہ انسان کو کانفیڈنس آتا ہے, نہ ریلیشن شپ میں کانفیڈنس ہوتا ہے, اور نہ ہی انسان کسی لیول پہ پروڈکٹیو ہو سکتا ہے. دوسرا دیکھتے ہیں, دوسرا کیریکٹرسٹک ہے یو آر اے فالٹ فائنڈر. ہمیں کوئی کمپٹیشن نہیں رکھنا. دیر از نتھنگ رانگ ود لیجیٹیمیٹ criticism اور input in a relationship if the complaint is designed to improve the relationship. اگر کوئی ہمیں ایسی بات بتاتا ہے جو کہ ہم سے غلطی ہو رہی ہے, ہم ٹھیک نہیں کر رہے اور وہ ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, تو کوئی بات نہیں, اس کو ہم فوراً اوفینسو نہ لے لیں. ہم یہ نہ سوچیں کہ میری انا کا مسئلہ ہے, اس کے بارے میں تھوڑا سا غور و فکر کر لیں. لیکن یہاں پر ہوتا کیا ہے, کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ٹو آفن گیوز وے ٹو کانسٹنٹ فالٹ فائنڈنگ. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں اپنے اسپاؤس کو سمجھانے کے لیے کہ جی آپ یہ ٹھیک نہیں کر رہے, وہ سارا دن ان کی غلطیوں پہ نظر رکھتے ہیں.
in which you obsess over the flaws and imperfections rather than find value in your spouse. یعنی 24 گھنٹے میں ہمیں سارا وقت یہ نظر آتا رہتا ہے انہوں نے یہ نہیں کیا, اس نے یہ نہیں کیا, وہ یہ کر رہا ہے, وہ یہ نہیں کر رہا. جب ہم یہ لگاتار ایسی باتیں سوچنا شروع کر دیتے ہیں تو اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ وہ فالٹ فائنڈنگ اور فلاز اتنے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں ہمیں کہ پھر وہی بات ہے کہ جو پازیٹیوز ہیں ریلیشن شپ میں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. وین یو شوڈ آن یور اسپاؤز یو سینڈ دا میسج دیٹ یو ناٹ اونلی ڈس ایگری ود یور اسپاؤز دیٹ یور پارٹنر ہیز وائلیٹڈ سم اسٹینڈرڈ. جب آپ کہتے ہیں نا آپ کو یہ کرنا چاہیے, دس شوڈ بی ڈن دس وے, تو یہ جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہم صرف یہ نہیں شو کر رہے ہوتے کہ میں آپ کی بات سے اگری نہیں کرتی, ہم اپنے پارٹنر کو یہ بھی فیلنگ بڑی لگاتار دے رہے ہوتے ہیں کہ ایک سٹینڈرڈ جو ریلیشن شپ کا ہے آپ اس کو میٹ نہیں کر رہے, اور وائس ورسا یہ چیز ہسبینڈ بھی کر سکتے ہیں. یہاں پہ کیا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اب ایک نیگیٹو انوینٹری بننا شروع ہو جاتی ہے. You get used to making criticism and once you start, it's hard to stop. اب آپ کو عادت پڑ چکی ہے, آپ نے ایک دفعہ کرٹیسائز کیا, اپنی طرف سے بتایا کہ میں تو نا ریلیشن شپ کو امپروو کرنے کے لیے اپنے اسپاؤس کو بتانے کی کوشش کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں تاکہ وہ اپنی اس چیز کو ٹھیک کرے تو ہمارا ریلیشن شپ بہت اچھا ہو جائے گا. لیکن اب جب وہ عادت ڈال لی ہے تو ہو یہ رہا ہے کہ آپ کو لگاتار ان کی فالٹس نظر آ رہی ہیں, جو اچھا کام ہے وہ نظر ہی نہیں آ رہا, اور ہمارے لیے اب کرٹیسائز کرنا آسان سے آسان ہوتا چلا جاتا ہے. نو میٹر واٹ یور اسپاؤس ڈز اینڈ ہاؤ ہارڈ ہی اور شی ٹرائز, اٹس ناٹ انف. یہ جملہ ہم نے سنا ہے اپنے ہسبینڈ سے کہ میں کچھ بھی کر لوں تم خوش نہیں ہوتی, تم خوش نہیں ہوتی. اور یہ بات وہی بات ہے کہ ہم بھی سوچتے ہیں مطلب ان کے بارے میں, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو بس وہی بات ہے کہ فالٹ فائنڈنگ پہ لگ چکے ہوتے ہیں. 8 out of 10 اگر آپ نے کسی چیز میں ان کو سکور دیا ہے, مطلب آپ نے سارے دن کے کام دیکھے اور ان کے آپ نے کہا کہ آج آپ کو 8 out of 10 نہ دے رہی ہو, تو کیا کرتے ہیں ہم, وی اسپینڈ 90% آف یور ٹائم تھنکنگ اباؤٹ دا 2 things دیٹ ڈڈ ناٹ گیٹ ڈن. 8 ہو جاتے ہیں, 8 کام انہوں نے ٹھیک کیے, 2 کام انہوں نے نہیں اتنے اچھے کیے, تو ہم نے ان 2 کاموں کو 90% ٹائم دینا ہے, سارا دن یاد رکھنا ہے. جیسے بہت کامن سی مثال ہے نا, گروسری کوئی کر کے آیا اور ایک بریڈ بھول آیا, اور وہ جو سارے آئٹم لے آیا وہ نہیں ہمیں یاد آتے, ہمیں وہ بریڈ یاد آتی ہے کہ جی آپ بریڈ نہیں لے کر آئے. لگتا ہے کہ اس دن مطلب چاہے ویسے پہلے پراٹھے کھانے کو دل چاہ رہا اور سوچا کہ روٹی یا پراٹھے بنا لیتے ہیں, لیکن اب لگتا ہے کہ آج تو بریڈ ہی کھانی تھی, آج تو وہی چیز چاہیے تھی ناشتے میں, اور وہ نہیں لے کر آئے. اس میں وہ بھی تو ایکسپیریمنٹ ہے نا کہ وہ وائٹ بورڈ پہ ایک نقطہ بلیک لگا دو تو کیا دکھ رہا ہے آپ کو. جی, لوگ کہتے ہیں بلیک ڈاٹ, بہت کم لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ پورا وائٹ وال ہمیں نظر آ رہی ہے یا بورڈ نظر آ رہا ہے. ہاؤ سک ٹو ڈیتھ کین یور اسپاؤس گیٹ آف یور کانسٹنٹ کریٹیسزم. یعنی ہم اپنے اوپر ڈال کے دیکھیں, جب ہم نے سارے کام کیے اور ایک چیز رہ گئی ہو یا 2 چیزیں ہم سے رہ گئی ہوں اور ہمارے اسپاؤس نے ہمیں بتایا ہو کہ تم نے یہ نہیں کیا, تو کتنا برا لگتا ہے. تو ہم اس اینگل سے بھی دیکھیں کہ جب ہم لگاتار کرٹیسائز کر رہے ہوں اور ہم نے کبھی ان کی وہ تعریف نہ کی ہو, ہم نے وہ ڈھونڈا ہو کہ اچھا آج جو یہ کام کر کے آئے ہیں نا, اس میں سے کون سی چیز ہے جس پہ یہ اپ ٹو دا مارک نہیں ہے, اور ہم نے اسی کو پک کیا. اگر آپ کو میں بھی کہوں کہ آپ اینالائز کریں اپنے اسپاؤس کے بارے میں کہ جب بھی کچھ ہوتا ہے معاملہ, آپ کے دماغ میں فوراً ان کی پازیٹیو چیزیں ہائی لائٹ ہوتی ہیں یا نیگیٹو کوئی چیز ہائی لائٹ ہوتی ہے, اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں. سو ٹیل ٹیل وارننگ سائنز اس میں کیا ہوں گے, یو ٹینڈ ٹو سے آلویز اینڈ نیور, یہ کبھی نہیں یہ کہتے ہیں ہمیشہ آپ کا یہی کام ہے, اس قسم کے جملے ہم بولتے ہیں. پھر یو ٹینڈ ٹو کمپلین اباؤٹ ہاؤ یو آر ناٹ گیٹنگ واٹ یو ڈیزرو اور دیٹ لائف از انفیئر ٹو یو. میری قسمت ہی خراب ہے. خواتین تو اکثر یہ کہتی نظر آتی ہیں, اتنے رشتے آتے تھے میرے. اب تو بہت سی خواتین جب اسپیشلی مشورہ لیتی ہیں, کاؤنسلنگ میں آتی ہیں, تو کہتی ہیں کہ میں یہ تو نہیں ڈیزرو کرتی تھی کہ میرے ساتھ ایسا کیا جائے. اور obsessed in getting your spouse to admit wrongdoings rather than listening to what your partner has to say. ہمارے فوکس یہ ہوتا ہے جب کوئی بات چیت ہو بھی رہی ہو اسپاؤس کے ساتھ کہ کسی طرح سے وہ یہ بات مان جائیں, تسلیم کر لیں کہ انہوں نے یہ غلطی کی ہے, اور جب وہ نہیں مانتے تو ہم اور اپسیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس میں مجھے ایٹ ٹائمز لگتا ہے کہ یہ ریزن بھی نہیں ہے کہ ہم
ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے, ان کی جو ایفرٹ ہو رہی ہوتی ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی, ہماری ایفرٹ ان کو نظر نہیں آتی, تو اس وجہ سے یہ مسئلے بنتے ہیں. بالکل بنتے ہیں اسی وجہ سے, اور ہم انشاءاللہ جب آگے بات کریں گے سولوشنز پہ تو اس میں کمیونیکیشن جو ہے اس کا بہت بڑا رول آئے گا. لیکن بات یہ کہ پہلے تو ہمیں اس چیز کو سٹاپ کرنا ہے. جب ہمارا یہ بیڈ اسپرٹ ہوگا, یعنی اس پورے ویک کا ٹاسک آپ کا یہ ہوگا کہ آپ لوگوں نے یہ والی جو نیگیٹو لسٹ ہے اس کو اپنے سامنے رکھنا ہے, اور پورے 1 ویک میں یہ کام کرنا ہے کہ آبزرو بھی کرنا ہے کہ کہاں کہاں مجھ سے یہ ہو جاتا ہے. ابھی سیشن میں بھی آپ اپنے لیے مینٹل نوٹ بنا سکتے ہیں اور آپ کو نظر آئے گا کہ ہاں یہاں میں یہ کر رہی ہوں, یہاں میں یہ کر رہی ہوں, اور پھر آپ نے اس پورے ویک میں یہ کام نہیں کرنا ہے. سو اسپاؤس اسٹیٹس کیا ہے؟ پارٹنر گیٹس مور کنفیوزڈ, اینشیس اینڈ مور ریزسٹنٹ ٹو یور لیجیٹیمیٹ کریٹیسزم. اب ایک شخص جو کوئی بات ہے کہ 80% کام کر رہا ہے اور اس کو وہ 20% پہ ہی ہائی لائٹ کر کر کے جتایا جا رہا ہے کہ تم نے یہ نہیں کیا, یہ نہیں کیا, اس کے اندر کنفیوژن بڑھ جاتی ہے کہ اب میں اور کیا کروں. جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ کیونکہ اس وقت میری آڈینس فیمیل ہے تو ظاہر ہے میں بیویوں کی بات زیادہ کر رہی ہوں اور بتا رہی ہوں کہ شوہر بیچارے کیسے سفر کر رہے ہیں. لیکن کتنی ہی خواتین اس طرح سے سفر کرتی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ میں سارا گھر کا کام کرتی ہوں, میں تیار بھی ہوتی ہوں, میں یہ بھی کرتی ہوں, لیکن پتہ نہیں میرے ہسبینڈ کو کیوں نہیں نظر آتا, وہ مجھے کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کرتے ہیں. کیونکہ وہاں پر بھی یہی مسئلہ ہو رہا ہے کہ فالٹ فائنڈنگ چل رہی ہے. گوئنگ تھرو دا پیکس اینڈ ویلیز آف اے ریلیشن شپ رولر کوسٹر انسٹیڈ آف ایمنگ فار دا پیسفل کو ایگزسٹنس آف پیپل. تو ہو یہ رہا ہے کہ یہ ہم ریلیشن شپ رولر کوسٹر پہ ہوتے ہیں, ہماری زندگی جو ہے وہ پیسفل نہیں ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ رولر کوسٹر پہ جو بھی بیٹھا ہو تو تھوڑا سا بیچ میں ٹائم ہوتا ہے جس میں آپ پرسکون ہوتے ہیں, پھر جب وہ رولر کوسٹر ذرا اوپر کی طرف جاتا ہے تو آپ کا پیلپٹیشن شروع ہو چکی ہوتی ہیں کہ انہوں نے اوپر سے آپ کو نیچے گرانا ہے. تو ریلیشن شپ میں بھی یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ اب کسی دن میں نے پھٹنا ہے یا شوہر نے پھٹنا ہے یا ہم دونوں نے مل کے پھٹنا ہے, اور ریلیشن شپ میں خرابی کوئی آنی ہے. اف یو آر کریٹیسائزنگ یو آر ناٹ پریزنگ.